الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، درخت اپنے پھل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور انسان اپنے کاموں اور اپنے اعمال کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے ان کے کردار کو دیکھے کہ وہ کتنے بڑے لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کا دور خلافت ایک رجسٹر وہاں پر پڑا تھا جس پر نام لکھے ہوئے تھے کہ بیواؤں کے، یتیموں کے اور مساکین کے۔ اس کے آگے ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جو ان کی خدمت کرتے تھے۔ ایک جگہ پر ایک بیوہ کا نام تھا اور اس کے آگے خالی جگہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر اپنا نام لکھ دیا کہ اس بیوہ کی خدمت میرے ذمے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیوہ کے گھر میں گئے، دستک دی اور پوچھا کہ بہن کوئی میرے لائق عمل ہو تو بتائیے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ کوئی شخص آتا ہے اور وہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ حاضر ہوا اور تھوڑا جلدی چلا گیا اور کہا بہن میرے لائق کوئی حکم؟ کہنے لگی کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی، بس وہ آ کر دستک دیتا ہے، میں پردے میں چلی جاتی ہوں، وہ میرے گھر کے برتن بھی دھوتا ہے اور میرے گھر کو جھاڑو بھی دیتا ہے اور مشکیزیں بھی بھر کے لاتا ہے اور یہ سارا کام کرنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس نوجوان کی زیارت کروں۔ وہ کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا اور جلدی چلا گیا اور میں ایسی جگہ پر ایسی زاویے میں کھڑا ہو گیا کہ جہاں پر مجھے ہر آنے والا نظر آئے۔ فرمایا وہ شخص آیا اور جب وہ دروازے کے قریب پہنچا میں نے آواز دی کون ہے؟ آواز آتی ہے کہ امیر المؤمنین، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں۔ تعجب ہوا اور پوچھنے لگے کہ حضور جوتے ہیں نہیں یا ارادتاً نہیں پہنے؟ فرمانے لگے ارادتاً نہیں پہنے۔ پوچھنے لگے کہ وجہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ وقت لوگوں کے آرام کرنے کا وقت ہے اور میں ارادتاً اس لیے نہیں پہن کر آیا کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ سے لوگوں کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ خدمت کرنے کا انداز کیسا سکھایا گیا کہ اس وقت میں آتے ہیں جس وقت میں آتے ہوئے کوئی انہیں دیکھتا تک نہیں۔ آج ہم خدمت کے جذبے رکھتے ہیں اور ہم کس طرح سے خدمت کے جذبے رکھتے ہیں؟ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی ترغیب کے لیے ایسا ہے، یہ ترغیب نہیں بلکہ تذلیل ہے۔ خرابہ کی سوشل میڈیا پر آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک بیوہ خاتون کو آٹے کا تھیلا دینے کے لیے 20 لوگ تصاویر بناتے ہیں اور خاتون سر جھکا کر کھڑی ہوتی ہے اور دوسری طرف آنکھوں میں چمک ہے۔ یہ جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ خاتون نہ جانے اللہ سے کیا کہہ رہی ہوتی ہے، اور یہاں نفس کے حفظ کے لیے جسے ہم نے ترغیب کا نام لیا ہوا، یہ ترغیب نہیں تذلیل ہے۔ اور ہم نے اکثر دیکھا کہ مختلف بازاروں کے اندر ہوا کی بیٹیاں ذلیل ہوتی آ رہی ہیں۔ بوڑھی مائیں، بوڑھے بزرگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، انہیں ٹائم 8 بجے کا دیا جاتا ہے اور نواب کا پتر صاحب خود 10 بجے آتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ چائے پیتا ہے، پھر اخبار پڑھتا ہے اور بزرگ اور خواتین باہر گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اچانک لائٹ غائب ہوتی ہے تو وہ ملزم پر برستا ہے کہ ابھی تک جنریٹر آن کیوں نہیں کیا؟ تجھے ایسے میں بھی گرمی لگ رہی ہے اور جو باہر اللہ کی مخلوق گرمی میں مر رہی ہے تمہیں نظر نہیں آتی؟ اللہ کی ایسی سخاوت کو ایسے مبیر حضراتوں کے لیے منہ پر دے مارے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کے لیے جاتے ہیں، ایسے وقت میں جاتے ہیں جس وقت میں انہیں اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں دیکھتا۔ ایک یہ جذبہ تھا اور ایک ہمارا جذبہ ہے کہ ہم کسی کو 500 کا نوٹ بھی دیتے ہیں، 20 لوگ تصاویر بنواتے ہیں، ہم آٹے کا تھیلا دیں تو ذلیل اور رسوا کر کے دیتے ہیں۔ اور وہ کتنے بڑے لوگ ہیں، خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوتے کہ کہیں کوئی میرے قدموں کی آہٹ کو بھی نہ سن لے۔ اور آج ہمارے ہمسائے ہماری شرارتوں سے محروم نہیں، آج ہم نے ڈیگ
آن کیا اور ہمارا ہمسایہ صرف اتنا کہتا ہے کہ یار آواز تو تھوڑی کم کر لو، اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے۔ یہ ہمارے رویے ہیں، اور وہ کتنے بڑے لوگ ہیں جنہیں جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دی، وہ ایسے ہی نہیں دی۔ ان کے رویے دیکھیے، ان کی سیرت کو دیکھیے، امیر المؤمنین ہو کر بھی جھک کر خدمت کرتے ہیں، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، پھر وہ یہ ڈیوٹی خود لیتے ہیں، خود اس کے گھر کے برتن دھوتے ہیں، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں، اور خود مشکیزیں بھر کے لاتے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو خدمت کا جذبہ دیا ہے، آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز سے دیں، دائیں سے بائیں کو خبر نہ ہو۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازار میں ایک عورت نے روک کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، میرا خاوند فوت ہو گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے چھوڑ گیا ہے، ان کے پاس نہ کھیتی ہے، نہ زمین ہے، نہ مویشی ہے، نہ جانور ہیں، اور وہ کچھ کمانے کے قابل بھی نہیں ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بھوک کے ہاتھوں ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال گئے اور ایک اونٹ پر 2 بورے اناج اور کچھ ضروری سامان بھی رکھا، پھر وہ اونٹ لے جا کر اس عورت کو دے دیا اور فرمایا یہ اونٹ سامان لے لو، اور ابھی یہ سامان ختم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور بندوبست فرما دے گا۔ ایک یتیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا۔ ایک دن آپ نے کھانا منگوایا تو وہ موجود نہیں تھا، آپ کھانا کھا چکے تو وہ آیا، اور گھر پیغام بھجوایا تو کھانا موجود نہیں تھا۔ آپ اس کے لیے سدو اور شہد لے کر آئے اور کہا کھا لو، تم کسی نقصان میں نہیں رہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد یتیموں کی پرورش کرتی تھی۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوچھوایا کہ اپنے شوہر اور یتیموں پر صدقہ کروں تو جائز ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کا دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو قرابت اور دوسرا صدقہ۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مال و زر کی فراوانی سے نوازا تھا، اور آپ نے ہمیشہ اس دولت سے رفع یامہ کے کام کروائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدگی کے ساتھ بیوہ اور یتیموں کے ساتھ بارہ گیری کرتے۔ ہجرت کے بعد مدینے میں پینے کے پانی کا بڑا مسئلہ تھا، تمام کنوؤں کا پانی کھارا تھا، لیکن میٹھے پانی کا کنواں کسی یہودی کی ملکیت تھا، اس کے پانی لینا مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ تھا۔ آپ نے 20,000 درہم میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے میں قحط پڑ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ سب سے پہلے مدینے میں پہنچا۔ اونٹوں کی قطاروں کی قطار گلوں سے لدی ہوئی تھی۔ مدینے کے کئی تاجر 1.5 گنا سے زیادہ قیمت ادا کر کے بھی وہ مال خریدنے کے خواہش مند تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے، کیونکہ میرا خدا مجھے 1 درہم کے مقابلے پر 10 درہم دیتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام اونٹوں پر لدا ہوا مال مدینے کے حربا کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مسکین اور نواز تھے کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی مسکین کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کر لیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمین پر قحط سال کو بھیک مانگتے دیکھا۔ پوچھا کہ بھیک کیوں مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ پر زیجیا لگ گیا ہے اور مجھ کو ادا کرنے کا مقدور نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو شان گھر لے آئے اور کچھ نقد دے کر بیت المال کے داروغہ کو کہلا بھیجا کہ اس قسم کے مزدوروں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ انصاف کی بات نہیں کہ ان لوگوں کی جوانی سے تو ہم فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں ان کو نکال دیں۔ پیارے دوستو، انسانوں سے پیار اور محبت اور ضرورت مند انسانوں کی خدمت کے عمل کو ہر دین اور ہر تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دین اسلام میں خدمت انسانیت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت قرار دیا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، جس طرح سے آج ہم مناظر اپنے آس پاس دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ دیکھ کر ہر مسلمانوں کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ دنیا کے موجودہ حالات میں اگر کوئی غریب کی مدد کرتا ہے تو اس کی تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیتا ہے
اور بڑے فخر سے کہتا ہے یہ باقی لوگوں کے لیے موٹی بے شان ہے۔ پیارے دوستو، یہ موٹی بے شان نہیں بلکہ یہ ضلالت ہے ان لوگوں کی جو بیچارے غریب تصاویر میں نظریں جھکائے شرمندگی سے زمین میں گڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر خدمت خلق کرنی ہوتی ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، آپ کو ایسے ایسے واقعات ملیں گے کہ ہمیں اپنے کیے پر شرمندگی ہوگی۔ پیارے دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔